मेरा इनसे गुजारिश है, जो हदीस पढ़ेंगे ना ये पूरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस का टुकड़ा नहीं पढ़ेंगे। ये मेरे पास तफसीर हसन अस्करी है, इसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मच्छर करार दिया गया है। आपने सिर्फ हदीस की तरफ इशारा किया, पूरी हदीस नहीं पढ़ी है शेख साहब। पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते आप? वजह बताएं कम से कम। इस शख्स ने उसमें खयानत की है, वहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए तो हदीस को पूरा नहीं पढ़ता नहीं है। हालांकि मैंने इनको कहा 10 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस को पढ़ो। पूरी हदीस को क्यों नहीं पढ़ता ये शख्स? आप जो भी रिवायत पढ़ेंगे उसको कामिल पढ़ेंगे। ये मेरे ऊपर आप कोई पाबंदी जो अपने मुनाजरे के पहले 5 मिनट में शिकस्त खा गया, क्योंकि शिया कुतुब में ऐसा जुमला नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन साहब की बेहुरमती हो। आज के इस मुनाजरा के अंदर मैं अहलुस सुन्ना का एक जिम्मेदार फर्द होने के नाते से अपने फरीके मुखालिफ के सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक इनकी कुतुब के अंदर जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियां हैं। मेरा इनसे गुजारिश है, जो हदीस पढ़ेंगे ना ये पूरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस का टुकड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हदीस लंबी है, इनको मजीद टाइम की जरूरत है, हमें बता दे भाई, कह दे ये हदीस लंबी है, 1-1.5 सफ़े की है, पूरी पढ़ूं तो अब हमारे वो हम पे मुनसर है, हम कह देंगे भाई पूरी पढ़ लेना, ठीक है ना, पूरी पढ़ लेना। हम अगर वो हमसे इजाजत मांगे कि भाई हम उसका एक टुकड़ा पढ़ेंगे, वक्त नहीं है, तो हम इनको वक्त दे सकते हैं, हम कह देंगे तुम 10 मिनट ज्यादा ले लो। लेकिन ये जो नकल करेंगे पूरी तरह दयानतदारी से अरबी नस पढ़ेंगे और पूरी हदीस पढ़ेंगे और उसका अरबी नस पढ़ेंगे और सही दयानतदारी से तर्जुमा करेंगे और उसको काटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप टाइमर लगा दीजिएगा 10 मिनट यहाँ पे। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अपने फरीके मुखालिफ की सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जो शदीद तरीन इहानत है, गुस्ताखी है, वो इनकी मोतबर तरीन कुतुब से नाज़रीन किराम आपके सामने पेश करने लगा। कुरान मजीद की तफसीर करते हुए कुरान मजीद में आयत है पहले पारा के अंदर सूरत अल-बकरा में, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा। इनके मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर करते हुए लिखा, वमा अलियुन फी दीनिल्लाहि व फी कुदरतिही इल्ला का बऊज़तिन। ये मेरे पास तफसीर हसन अस्करी है, इसका सफ़ा नंबर 183 है। इसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मच्छर करार दिया गया है। अल्लाह के दीन में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हैसियत, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औकात मच्छर की है। ये मैंने सफ़ा नंबर 183 और ये जो ईरान का छापा मेरे पास मौजूद है, मंशूरात ज़िविल कुर्बा, ये ईरान से आई हुई तफसीर हसन अस्करी है। मेरे पास दूसरी किताब अपने दावा को पेश करने के लिए कामिल पढ़े ना, शर्र का कामिल पढ़े, हदीस को सफा बताए, कामिल पढ़े, शर्र रखा था, हदीस पढ़े, पूरा हदीस पढ़े। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है और उसकी तफसीर बताई है, मैंने अपनी बात पूरी की है। किसी मुफस्सिर की राय हम पे हुज्जत नहीं है। हाँ, सिर्फ मैंने शुरू से कहता उलमा की राय हुज्जत नहीं है। अगर आप ये हदीस है तो उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि पूरी हदीस को ज़हमत करें, पूरी हदीस को पढ़ें। अच्छा, आप 5 मिनट मजीद ले लो शेख साहब, आप 5 मिनट मजीद ले लो। मैं मेरे मुदाखले माजरत चाहता हूं, लेकिन जो शर्त रखी है वो ये कि आप हदीस पूरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हदीस अगर है हदीस पूरी सुनाओ। अपनी बारी में बोलना है, जो भी मुझे अल्लाह साहब आप अपनी बारी में उनकी सारी चीजों में इरादा कर लीजिएगा ना। तो फिर मैं पूरी पढ़ूंगा ना तो मैं टाइम ज्यादा लूंगा, क्योंकि ये शख्स देखे एक फिक्रा पढ़ता है, वो हदीस है 1 सफ़े का या आधे सफ़े का, उसमें सब वजाहत भी मौजूद है, ये आधा पढ़ता है, उसका पूरा नहीं पढ़ता। तो मैं जब पढ़ूंगा ना मुझे ज्यादा चाहिए, पर क्योंकि मैं इनको टाइम देने के लिए तैयार हूं, मैं इनको टाइम देने के लिए तैयार हूं। इनको मजीद टाइम चाहिए, ले लें, 5 मिनट मजीद ले लें, ये पूरी हदीस पढ़ देना है। बिल्कुल ठीक। देखो शेख साहब आपने बदअहदी की है, आपने प्रिंसिपल जो देखे, ये आसिफ भाई को तो पता नहीं है कि ये हदीस है, ठीक है। आपको तो पता है ये हदीस है, क्यों पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ रहे आप? क्योंकि उस पूरी हदीस में आपको पता चलेगा, आप इस्तिदलाली बातें लोगे ना, आपको पता है। पूरी हदीस पढ़ के सुनाओ। अभी हसन साहब सबर कर ले, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको जवाब मिलेगा। तो मैं बिल्कुल सब्र करता हूँ। आप जितना टाइम आपको जरूरत है पूरी टाइम ले लें। हदीस की किताब आपके हाथ में, पूरी हदीस पढ़ लो ना, पूरी हदीस क्यों? ठीक है आसिफ साहब, अगर ये कोई हदीस पूरी नहीं पढ़ता ना, उसके मुकाबले में मैं पूरी वही हदीस को मैं पूरी पढ़ूंगा, लेकिन मेरे टाइम पे हिसाब ना करें। पर सही है, ठीक है, चलें, सही है, ठीक है भाई। अली भाई, ये अपने टाइम में जो टाइम मुझे मिलेगा उतना टाइम ही मेरे मुखालिफ को मिलेगा। नहीं, आपको उसमें अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें।
मुझे हक हासिल है। आपने सिर्फ हदीस की तरफ इशारा किया, पूरी हदीस नहीं पढ़ी है शेख साहब, पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते आप, वजह बताएं कम से कम। कयूम साहब वो अभी कहते हैं सबर कि तो कर लेना, जितना अभी मर्जी सबर कर ले। मैं सबर करता हूं, आप हदीस को दूसरा हदीस ना पढ़ें, जब तक इस हदीस को आप कामिलन नहीं पढ़ते दूसरा हदीस ना पढ़ें प्लीज। हम सबर करते हैं, आपको कितना टाइम चाहिए? सबर कर ले। अल्लाह ये सब उनको कट तो लेने देना, अपनी बात शेख पूरी कर लेने दें। आसिफ भाई ये क्या पता है क्या करेंगे, ये 4-5 हदीसें पढ़ लेंगे, फिर मुझे वो हदीसें मेरे लिए काफी नहीं होंगे टाइम के मैं उन 4-5 हदीसों का 10 मिनट में जवाब दूंगा, क्योंकि हर एक में 4-5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हर एक हदीस जो है आधे सफ़े का है या पूरे सफ़े का, वो हदीस जब आप पढ़ेंगे ना वो आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स ने उसमें खयानत की है, वहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए तो हदीस को पूरा नहीं पढ़ता नहीं है ये शख्स। हालांकि मैंने को कहा 10 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस को पढ़ो। पूरी हदीस को क्यों नहीं पढ़ता ये शख्स? इसलिए नहीं पढ़ता कि उस हदीस में वाज़ेह तौर पे लिखा है, ये लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम अल्लाह के मुकाबले में मच्छर भी नहीं है, उसमें ये लिखा है, ये नहीं लिखा कि अमीरुल मोमिनीन मच्छर है, ठीक है ना, उसमें ये, इसलिए ये शख्स इसको नहीं पढ़ रहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम अल्लाह के मुकाबले में जर्रा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई अल्लाह के मुकाबले में कोई सब नाचीज है, उसमें ये लिखा है, ये इसको पूरी तरह पढ़ता नहीं है जी, ठीक है ना। उसने एक फिक्रा लिया हुआ है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नकल कर रहा है, और फिर मेरी बारी जब आगी ना तो मैं इस हदीस को जब पढ़ूंगा तो मुझे तो 10 मिनट लगेंगे, मुझे 10 मिनट लगेंगे उस हदीस को पढ़ते हुए, फिर कहेगा कि तुम्हारा वक्त टाइम खत्म है, तुमने दूसरे हदीस का जवाब नहीं दिया। आप भी मुझे अगर डिमांड करें कि हदीस कामिल पढ़ो तो मैं कामिल पढ़ूंगा, ठीक है ना, हदीस सफा दिखाऊंगा, सतर बसतर पढ़ूंगा, लेकिन आपसे भी हमारा तकाजा यह है कि आप जो शिया हदीस पढ़ते हैं चालाकी ना करें, उसको कामिल पेश करें। इसीलिए तो आप परेशान है, क्योंकि शिया हदीस में सिवाय अमीरुल मोमिनीन सब की तारीफ के कुछ है ही नहीं। वो झूठ कहेंगे, फ्रॉड करेंगे लोगों से, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे ना, गलत तर्जुमे करेंगे, पूरा क्यों नहीं पढ़ते ना, फ्रॉड साबित हो गया ना शख्स, अभी से फंस गया। पहले ही 5 मिनट में अपने मुनाजरे के पहले ही 5 मिनट में शिकस्त खा गया, क्योंकि शिया कुतुब में ऐसा जुमला नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन साहब की बेहुरमती हो। नहीं मानती वो मुझे फ्रॉड कह रहा है, ये क्या अल्लाह ये सब उनको बात पूरी कर लेने दें। अब तो पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते ना, पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ता शेख आसिफ भाई इस अल्लामा साहब से पूछ लें कि वजह क्या है कि वो हदीस को पूरी नहीं पढ़ेंगे। मैं रिवायत कम पढ़ूं, मैं अधूरी पढ़ूं, मैं गलत पढ़ूं, उसमें मेरा फरीके मुखालिफ बोलने का मजाज नहीं है, जो मेरा टाइम है। मेरा शर्त है कि आप हदीस कामिल पढ़ेंगे, ये शर्त रखा हमने, मैं अधूरी पढ़ना ये शर्त के खिलाफ है। मैं कहूंगा मैं दोबारा से अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा। अच्छा देखिए अगर आप जी सर हसन साहब नहीं बोलेंगे, जब इनकी मैं खामोशी से सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, उसके बाद ऊपर जरा करनी होगी या जवाब देना होगा, मैं अपनी बारी में करूंगा। जी सर बताएं क्यों ये भाग चले। अल्लाह ये सब अगर इन्होंने बीच में कोई आधी अधूरी पड़ी, आप अपनी बारी में जरूर बता दीजिएगा, वो कहीं नहीं जाएगी। अभी डिबेट है, ये ना ये देखें ना आप अली आसिफ भाई, मैंने तो मान लिया ना कि अधूरी पढ़ रहे हैं, अगर ये कामिल नहीं पढ़ना चाहता है, मैंने इनको चाहिए, शर्त तो यही है कि कामिल पढ़ें। अगर ये कामिल नहीं पढ़ना चाहते, एक हदीस का एक फिक्रा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने तो कह दिया कि भाई ये इनको ज्यादा वक्त देते हैं, ये पूरी पढ़े ना, अब मैंने तो कह दिया, उसमें कोई मुझे झिझक नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ते उस हदीस को कामिल, फिर मैं जब उस हदीस को कामिल पढ़ूंगा, उसको कामिल करते हुए ना जो मुझे टाइम की दरकार होगी वो मेरे वक्त पे हिसाब नहीं होगा। सही है, मैं समझ गया। अगर आप मानते हैं तो ठीक है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 7 मिनट कलाम कर लेने दें। आपने बात बयान कर दी है, वो पता चल गया। अब अगर ये बीच में कहीं भी कटेगी तो आपकी बारी में सब पता चल जाएगा। आप बता दीजिएगा कि 4 हदीसें काटी हैं, 5 काटी हैं। मेरा अकीदा यह है और शियों का अकीदा यह है कि हमारे किताब में अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई गुस्ताखी नहीं है। आप सिर्फ चालाकी करके आधा लाइन दिखा के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं आप। वइल्ला अगर वाकई शिया किताबों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती तो आपको मुश्किल क्या है कि पूरी हदीस नहीं पढ़ के दिखाएंगे? मुश्किल क्या है उसमें? मैं पढ़ लेता हूं, सबर तो कर लेना। तो ठीक है ना भाई, तो डीले किस बात का? सही है, पूरी पढ़ेंगे, पूरी रिवायत भी पढ़ूंगा। आप अभी मेरी बात को शुरू तो होने दें, आप बात ही नहीं शुरू होने दें। आप जो भी रिवायत पढ़ेंगे उसको कामिल पढ़ेंगे, ये मेरे ऊपर आप कोई जो भी रिवायत पढ़ेंगे चलें, कम से कम अगर हम दरखास्त करें उसको कामिल पढ़ेंगे। हमारी किताब कम से कम हमारी दरखास्त, जब हम दरखास्त करेंगे शेख साहब अल्लामा साहब प्लीज रिवायत को कामिल पढ़ो, तब कामिल पढ़ेंगे। देखें आधी आयत से इंसान काफिर भी बन जाता है ना। फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज वाले जहन्नम जाएंगे। मुश्किल क्या है बताएं ना, कि क्यों नहीं पढ़ रहा?
وجہ یہ کہ فراڈ ہے, ابھی میری وجہ یہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں, صرف جھوٹ جھوٹ جھوٹ, 5-6 جھوٹ کو تم نے جمع کیا نا, اس کو لوگوں کو دکھانا یہ کتاب میں یہ لکھا بھائی. تم اپنے پہلے مناظرہ شروع ہونے کے 3 منٹ میں ہار گئے, تم پہلے 3 منٹ میں عبدالقیوم صاحب ہار گئے, سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. اگر دلیل ہے نا تو پوری حدیث پڑھ کے سناؤ, پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ میں سب کو پتہ چل گیا, آپ کے اعتبار سے پتہ چل گیا. عبدالقیوم صاحب یہ جو کتابیں آپ کے پاس ہیں, ابھی اتنا ٹائم ضائع ہوا نا, اس میں آپ حدیث پوری پڑھتے نا, حدیث کو کیوں نہیں پوری پڑھتے؟ پڑھنا نہیں آتا, پہلی بات ہے. آپ نے عربی آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا, دوسری بات یہ ترجمہ کرنا نہیں آتا, تیسری بات یہ کہ اس میں شیعہ کتابوں میں سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے حمد و ثنا کے, سوائے تعریف کے کچھ ہے نہیں ہے. ہاں عبدالقیوم صاحب آپ ہار گئے, آپ ہار گئے کیونکہ حدیث نہیں پڑھے گا. بھائی حدیث نہیں پڑھے گا تو مناظرہ کس بات کا؟ میں صابر ہوں, حدیث پوری پڑھیں گے. جب دیکھیں 4 دن کے بعد جب ہمارا آپ کا مناظرہ ہوگا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, اس میں بھی میں ہر حدیث کو کامل پڑھوں گا. میرا بھی وعدہ ہے آپ سے, ہر حدیث کو کامل پڑھوں گا. آپ صبر کر لیں, ابھی تو میں نے بات کی ہے, انہیں کلام 10 منٹ ان کا کلام سن لیتے ہیں. جو بھی حدیث پڑھیں گے شیخ صاحب, ٹھیک ہے بھائی. علی آصف بھائی یہ حدیث کو ناقص پڑھنا چاہے ناقص پڑھے, میں کامل پڑھوں گا, پھر اس میں میرا ٹائم لگے گا, مجھے ٹائم چاہیے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ان کو 10 منٹ جو ہے نا آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے, 10 منٹ انٹرپٹ نہیں کریں گے. وہ جو مرضی اپنے 10 منٹ میں جو کاٹ کے پیش کریں نا, پھر مجھے اس کے مقابلے میں حدیث کو کامل پڑھوں گا. وہ جو میں کامل حدیث پڑھوں گا وہ ٹائم میرے ٹائم میں حساب نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نا. اب آپ صرف اگلے 10 منٹ ان کو دے دیں. بسم اللہ. علی بھائی 10 منٹ ہوگی, اس میں میرے فریق مخالف میرے ساتھ کلام نہیں کریں گے. 10 منٹ کے بعد ان کا ٹائم شروع ہوگا 10 منٹ. 10 منٹ نہیں ہوگا, میں حدیث کو کامل پڑھوں گا, میرے پاس وقت زیادہ چاہیے. اچھا ابھی ان کو 10 منٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا, میں تو تیار ہوں آپ کو یہ ٹائم دینے کے لیے کہ آپ ٹائم زیادہ لے لیں نا, میں تو تیار ہوں. آپ ٹائم زیادہ لے لو, حدیث کو کامل پڑھو. جو بھی شیعہ حدیث پڑھو گے اس کو کامل پڑھو بھائی. ٹائم زیادہ چاہیے, ٹائم زیادہ لے لو, ٹھیک ہے نا. استدلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو کامل لایا جائے. یہ بات منظور ہے آپ کو اللہ یاری صاحب, آپ ان کو بتا دیں کہ نامکمل پڑھی ہے آپ نے, جو صرف ایسا نکال لیں. اگر انہوں نے کوئی نامکمل چیز پیش کی تو آپ اس پہ آپ اپنے دیکھیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک علمی گفتگو نا علی بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں کے دلیل کامل پیش ہونا. ان کو اگر اپنے وقت دیکھیں, اگر یہ جن کے پاس اگر واقعا ان کے پاس دلائل ہے تو ان کو اس طرح کو کوئی مشکل ہی نہیں ہونی چاہیے نا, وہ پوری حدیث پیش کریں نا. اگر ان کو زیادہ وقت چاہیے ان کو زیادہ وقت دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا مدعا بیان کریں. میرے پاس بس مثلا 3 حدیث ہیں, اس 3 حدیث میں 15 منٹ لگیں گے بھائی. 15 منٹ لے لو, تم پوری حدیث کو پڑھو ترجمہ. اگر اس کے بعد مزید ٹائم کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو مزید ٹائم دے دیں گے بھائی, لیکن وہ کامل پڑھو, ترجمہ کرو, کامل شرح کرو. عربی بات اگر پڑھنا نہیں آتا, جو مجھے پتہ چل گیا اس کو پڑھنا نہیں آتا, اس شخص کو عربی نہیں پڑھنا آتا, ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا. او بھائی شروع میں جو تم نے عمرون کہا تھا نا, عثمانون کہا تھا, ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا, اسی لیے آپ کو ڈر رہا ہے. اور پھر وہ حدیث میں ان حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے. بھائی ابھی سے آپ کو اتنی بڑی شکست ہو گئی ہے. کوئی اگر ابھی چلیں ان سے میں نے اتنے بار سوال کیا, اس بات کا تو جواب دے دینا یہ کہ یہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھ سکتے, مشکل کیا ہے اس میں, آپ ان سے پوچھیں پلیز. آپ 10 منٹ کی گفتگو سن لیں, آپ 10 منٹ کا ٹائمر لگا دیں اور آپ اس کے بعد اپنی بات کر لیجئے گا. اب اگلی 10 منٹ یہ ایک منٹ ان سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ حدیث پوری پڑھنے سے ان کو وجہ کیا, کیوں نہیں پڑھیں گے, یہ تو پوچھ لیں ان سے. 10 منٹ کے بعد ایکسپلینیشن تو لے لیں پلیز. یہ 10 منٹ شروع کرتے ہیں بس, اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے نا. مولوی صاحب, مولوی صاحب ذرا بتانا نا حدیث پوری کیوں نہیں پڑھیں گے, اب مشکل کیا ہے. وہ پتہ چل گیا نا, او بھائی راز کھل گئی نا, راز کھل گیا نا کہ حدیث کیوں نہیں پوری پڑھیں گے. اللہ سب 10 منٹ کے بعد یہ بات پوچھیں گے. ابھی 10 منٹ میں انہوں نے ابھی ان سے پوچھ لیں نا, ابھی اتنا گفتگو ہے, ایک ایکسپلینیشن کر دیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ کاٹ کے پڑھیں گے, وجہ کیا ہے. ابھی انہوں نے کچھ پیش ہی نہیں کیا, ابھی وہ 10 منٹ میں پیش کریں گے. پھر اس کے ابھی انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ بعوضہ والی حدیث, اس نے ایک فقرہ اس سے پڑھا, آگے نہیں پڑھا, ٹھیک ہے نا. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھیں گے, وجہ کیا, پڑھنا نہیں آتا یا کوئی اور پریشانی ہے. پڑھنا اگر آتا ہے تو اس میں ایسی بات ہے کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی توہین نہیں ہے نا, اسی لیے.
کیا ہم 10 منٹ دے سکتے ہیں اللہ یار سب 10 منٹ کے بعد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ دوبارہ 10 منٹ شروع کر لیں. دوبارہ اپنا ان کا 10 منٹ شروع ہو گیا, 13 منٹ بن جائیں گے ان کے اس طرح. ہاں دوبارہ 10 منٹ کے بعد ضرور میں آپ کی یہ سوال ضرور پوچھوں گا, لیکن 10 منٹ کے بعد. جی علی بھائی میں بات شروع کروں. جی قیوم صاحب آپ دوبارہ سے 10 منٹ شروع ہو رہے ہیں, آپ سے 10 منٹ. جی 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 آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹائم. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اس آیت کی تفسیر میں ہمارے فریق مخالف تشیع کے امام حسن عسکری نے جو تفسیر کی ہے اس میں جناب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صریحاً گستاخی ہے, توہین ہے, اور خود سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی گئی ہے. وقیل للباقر فإن بعضا من ينتحل موالاتكم يزعم أن بعوضة علي عليه السلام وأن ما فوقها وهو الذباب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الباقر سمع هؤلاء شيئا ولم يذروها على وجهه. اس تفسیر حسن عسکری کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ گستاخی کی جا رہی ہے اور شان گھٹائی جا رہی ہے. سیدنا علی کو ان کے امام معصوم باقر ان سے کہا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مچھر ہیں. البعوضۃ علی, یقیناً علی رضی اللہ عنہ مچھر ہیں. وَأَنَّ مَا فَوْقَهَا وَهُوَ الذُّبَابُ, اور جو مچھر سے بڑی چیز ہے یا اس سے اوپر کی چیز ہے وہ مکھی ہے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعوذ باللہ من ذالک, العیاذ باللہ. اسی کتاب کے اندر آگے جا کر لکھا ہے وَمَا عَلِيٌّ فِي دِينِ اللَّهِ وَفِي قُدْرَتِهِ إِلَّا كَبَعُوضَةٍ. اللہ کے دین کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مچھر ہیں. 5 لائن چھوڑ دیے اللہ یہ صاحب ان کو پورا کر لینے تھے 10 منٹ. آپ اپنی باری میں ضرور کیجیے گا. اور اس کا صفحہ نمبر 183 ہے. آپ نے جو کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مچھر ہیں, دیکھیں وہ حدیث آپ نے ناقص پڑھی مولوی صاحب. آپ نے شاید کبھی اس حدیث کو کبھی کامل پڑھی نہیں نا, کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں ادھر سے آپ کو وہ مل جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ لکھا ہے, پھر اسی کتاب کو لے کے آ جاتے ہیں. وہ پوری حدیث کو کبھی نہ وہ آن لائن پڑھتے ہیں نہ وہ کتاب میں. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ بلکہ پہلے میں آیت دکھاؤں, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے اوپر کی. تو اس کے متعلق جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے وہ اس طرح ہے میرے محترم. یہ تقریباً ایک آدھا صفحے سے زیادہ ہے. اس شخص نے اس میں سے ایک فقرہ اوپر سے پڑھا, ایک فقرہ نیچے سے پڑھا, پھر اس فقرے کے نیچے سے بھی ایک اور فقرہ اس کو بھی کاٹ دیا, بیچ میں 8-9 سطور ہیں اس کو کاٹ دیا. تو اس میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے فَإِنَّ بَعْضَ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مُوَالَاتِكُمْ. بعض وہ لوگ, امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا, بعض وہ لوگ جو جھوٹے آپ کی محبت کا ادعا کرتے ہیں, جھوٹ میں آپ کی محبت کے ادعا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بعوضہ ہیں, مچھر ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعوضہ سے اوپر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث کو سنی ہے لیکن اس کا اصل مطلب ان کو نہیں آتا. اصل مطلب میں کیا, اس کا کیا ہے, سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوه على وجهه. ایک مطلب کو انہوں نے سنی ہے لیکن اس کا پورا مطلب توضیح انہوں نے سنا نہیں ہے, انہوں نے توضیح نہیں پڑھی اس کی نا. میں چاہتا تھا کہ توضیح پڑھ لیں, انہوں نے انکار کر دیا, دوبارہ پڑھنے بھی لگے تو نہیں پڑھی. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ شخص اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. رسول کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب برابر لے کے آئے. رسول کے محبت میں رسول کو اللہ کے برابر ہم پلہ قرار دی. اور دوسرے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء علی سلام اللہ علیہ, کہ جو اللہ چاہے اور جو علی علیہ السلام چاہے. علی علیہ السلام کی مشیت کو برابر کیا, اللہ کی مشیت کے برابر کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا لا تقرنوا محمدا ولا علیا سلام اللہ علیہما وآلہما باللہ عز وجل. کبھی یہ برابر نہ کرو اللہ اور علی علیہ السلام, معاف کیجیے گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک درجے پہ نہ لاؤ.
اور علی علیہ السلام کو کبھی یہ کام نہ کرو کہ کہہ دو کہ اللہ کی مشیت اور رسول کی جو مشیت ہو، اللہ کی مشیت ہو اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو مشیت ہو، ان کو ایک درجے پہ کبھی نہ لاؤ، لیکن اس طرح کہو ولیکن قولوا، اس طرح کہو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی، یعنی پہلے جو اللہ چاہتا ہے اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اللہ جو چاہے اور اس کے بعد جو علی علیہ السلام چاہے، ان دونوں کو ایک درجے پہ نہ لاؤ۔ ان مشیت اللہ ہی القاہرۃ التی لا تساوی، اللہ کی جو مشیت ہے وہ سب چیزوں پر قاہر ہے، سب چیزوں پہ حاکم ہے، سب چیزوں پہ رول کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اس کے مساوی کوئی چیز نہیں ہے۔ لا تکافا ولا تدانا، اللہ کی مشیت کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ کی مشیت جیسا کسی کے پاس مشیت ہے، نہ کسی کے پاس طاقت ہے۔ وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فی دین اللہ وقدرتہ الا کذبابۃ تطیر فی هذه المملکۃ الواسعہ۔ پوری حدیث شخص نے پڑھا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا جو رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا چھوٹا ہوں جیسے ایک مچھر ہوتا ہے ایک ملک میں، اس طرح چھوٹا ہوں۔ جو اللہ نے مثال دی ہے وہ ایسا نہیں بدلا کہ پیغمبر مچھر ہیں، وہ مثال اس طرح کہ اللہ اور رسول کا جو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے، اللہ کی عظمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے ذرہ بھی کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں نا۔ اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ہیں یا مچھر ہیں، اللہ سے اگر مقابلہ کرایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے مقابلہ کراتے ہوئے یہ فرمایا وما علی فی دین اللہ علیہ السلام فی دین اللہ وقدرتہ الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اگر اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی بادشاہت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اگر مقابلہ کیا جائے، جیسا ہے کہ ایک بڑے ملک میں ایک مچھر کا آپ مقایسہ کرو، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارا عقیدہ ایمان ہی یہی ہے کہ اللہ سے کسی کا قیاس نہیں، اللہ خالق ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کے عظیم بندے ہیں، لیکن اللہ کے ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی مشیت کا، ان کی طاقت کا کچھ بھی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے۔ اچھا، پھر آگے جو اسی حدیث میں ہے اس نے نہیں پڑھا مع ان فضل اللہ تعالی علی محمد وعلی هو الفضل الذي لا يفيء به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى اخره۔ شیخ صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا؟ عبد القیوم صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ اسی میں ہے، اسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور علی علیہ السلام وعلی آلہ السلام کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ یہ فضیلت اتنا عظیم ہے کہ اول دہر سے آخر دہر تک پورے خلق کو اتنی فضیلت نہیں دیا جتنے انبیاء ہیں۔ دیکھو شیخ صاحب، اسی حدیث میں ہے کہ جتنے انبیاء ہیں اللہ کے، جتنے مرسلین ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا ہے، جتنی پاکی دی ہے، جتنی عبادت کی توفیق دی ہے، وہ محمد اور علی علیہ السلام کے سامنے ذرہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے۔ یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر کوئی بدبخت غالی آ کے آ جائے اور خدا اور پیغمبر کی لڑائی شروع کر دے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تو لازمی بات پھر وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں جی۔ اگر کوئی غالی بدبخت آ جائے، کوئی کافر مشرک آ جائے، علی علیہ السلام کو اللہ جیسا بنا دے، تو پھر اس کے سامنے یہی ہے کہ علی علیہ السلام کو جب اللہ سے مقابلہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں فضیلت میں جب دیکھا جائے تو اسی حدیث کو آپ نے غلط پڑھا نا شیخ صاحب، اور میری طرف دیکھو قیوم صاحب، شرمندگی کے آثار، ٹھیک ہے نا۔ خیانت کی ہے نا تم نے حدیث میں، آپ نے حدیث میں خیانت کیا نا، حدیث میں خیانت کی ہے نا پوری طرح آپ نے۔ وہ حدیث تو یہ بتا رہی کہ پورے کائنات پہ وہ افضل ہے، سب ملائکہ سے افضل ہے، من جمیع خلقی من اول الدہر الى آخر، وہ دونوں افضل ہیں سب خلائق پر، اول خلقت سے آخر خلقت تک سب پہ افضل ہے۔ وہ تو آپ نے غلط پڑھی حدیث کو۔ ہاں اگر کوئی ان کو اللہ سے مقابلہ کرا دے تو اللہ کے سامنے وہ ذرہ بھی نہیں، مچھر بھی نہیں، یا آپ نے خیانت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب کہ توہین کس کی کتابوں میں کس کے لیے۔ آپ نے جو فراڈ کیا نا کشیوں کے کتاب میں علی علیہ السلام کی توہین ہے، وہ آپ کی اپنی بے ایمانی کی دلیل ہے، اپنے فریب کاری کی دلیل ہے، حدیث کاٹ کے پیش کی، پورا پیش نہیں کیا، اس کی دلیل ہے۔ لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا کہ پہلے میں نے مقدمے میں میں نے تو ثابت کر دیا کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ یہ ذات الشمال لے کے جائیں، یہ ارتداد کی وجہ سے اور بدعت کی وجہ سے جہنم لے کے جائیں گے۔ ان کے صحیح ترین کتاب سے اور ان کے اجماع سے میں نے ثابت کی، شخص نے جواب نہیں دے سکا۔ اب میں ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ توہین کس کی ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سن 2003 میں چھپیا، ملاحظہ کریں۔ باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء کی طاعت اگرچہ وہ آپ کا حق نہ دیں۔ شیخ صاحب یہ دیکھو، یہ حدیث ہے حذیفہ ابن الیمان سے، اور میں پوری حدیث پڑھوں گا، آپ کاٹ بھی نہیں لوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ہم بشرن، اللہ تعالیٰ خیر لے کے آیا آپ کے ذریعے، ہم اس خیر میں رہتے ہیں، اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے بعد شر ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ اس شر کے بعد خیر ہوگا، اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ خیر کے بعد شر کیسے ہوگا؟ فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو امام آئیں گے، وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، وسیقوم فیہم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے نا 1 2 3، ان کے روح شیطان کی روح ہوگی، ظاہر میں انسان ہوں گے، حقیقت میں یہ شیطان ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کی تصدیق تو واجب ہے نا، اپنے بعد والے خلفاء کو اگر انہوں نے شیطان بولا ہے تو وہ شیطان بھی ہے، نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، نہ ہدایت پر ہے۔ میں نے عرض کیا میں کیا کروں زمانے کو پاؤں یا رسول اللہ؟ فرمایا تسمع تطیع للامیر، ہمیشہ اس خلیفے کی اطاعت کرو، اگر وہ تمہیں مار بھی دے اور تیرا مال بھی لے لے تو ہم اس کی اطاعت کر لینا۔ میرے پاس 13 منٹ تھے، میں نے کوئی 11-12 منٹ لے لیا، میں باقی ٹائم کو بخش دیتا ہوں۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف